أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ جمعہ ہے جو مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، جس میں 21 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں، بادشاہ پاک ذات زبردست حکمتوں والا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا، پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو سنوارتا ہے اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے صریح بھول میں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اٹھایا اس رسول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے بھی انہی میں سے جو ابھی نہیں ملے ان میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ بڑائی اللہ کی ہے، دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ کا فضل بڑا ہے. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جن پر لادی توریت پھر نہ اٹھائی انہوں نے، جیسے مثال گدھے کی کہ پیٹھ پر لے چلتا ہے کتابیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو کہہ اے یہودی ہونے والو، اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم دوست ہو اللہ کے سب لوگوں کے سوائے، تو مناؤ اپنے مرنے کو اگر تم سچے ہو. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اور وہ کبھی نہ منائیں گے اپنا مرنا ان کاموں کی وجہ سے جن کو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ کو خوب معلوم ہے سب گنہگار. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. تو کہہ موت وہ جس سے تم بھاگتے ہو سو وہ تم سے ضرور ملنے والی ہے.
ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم پھیرے جاؤ گے اس چھپے اور کھلے جاننے والے کے پاس، پھر جتلا دے گا تم کو جو تم کرتے تھے۔ پچھلی صورت سورہ صف تھی جس کے اندر جہاد کا تذکرہ تھا۔ یہاں گویا کہ اس کا نتیجہ اور تتمہ کے طور پر کہ وہ جہاد جو اللہ نے اس امت کے لیے مشروع کیا تھا اگر اپنی شرائط کے ساتھ چلتا رہا تو دنیا کی قومیں سب ایک امت ہو جائیں گی، سب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے متحد ہو جائیں گی اور دین اسلام دنیا کے اندر غالب ہو جائے گا، بشرطے کہ جہاد اپنی شرائط کے ساتھ چلتا رہے۔ اس سے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جہاد۔ اس کی مثال جیسے انسان کے بدن میں جب پھوڑے پھنسی ہو جاتے ہیں تو ابتداءً دوا کے ذریعے مرہم کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ اور آگے بڑھ جاتا ہے تو مزید ایسی دوا لی جاتی ہے جس سے وہ پھوڑا پھٹ کر کے فاسد مادے باہر نکل جاتے ہیں اور مریض کو راحت مل جاتی ہے۔ لیکن اگر مریض توجہ نہیں دیتا اپنے مرض کی طرف تو مرض بڑھتا بڑھتا ناسور بن جاتا ہے، اب آپریشن کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا، تو آپریشن کیا جاتا ہے۔ آپریشن کرنے والا جب مریض کا آپریشن کرتا ہے وہ اس کا دشمن نہیں ہوتا، اس کا ہمدرد و خیر خواہ ہوتا ہے، وہ اس کو اس مرض سے چھٹکارا دلانے کے لیے، اس کو راحت دلانے کے لیے آپریشن کرتا ہے۔ یہ آپریشن اس کے حق میں نعمت بنتی ہے، وقتی طور سے تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کو راحت مل جاتی ہے۔ اس لیے جہاد بھی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسبحات ان صورتوں کو کہتے ہیں جس کی شروعات سبح للہ سے ہوئی ہے یا یسبح سے ہوئی ہے۔ یہ سورہ جمعہ ہے، اس کی شروعات یسبح للہ سے ہو رہی ہے۔ عربی کے اندر ایک قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ فعل ماضی جس کے اندر زمانہ ماضی میں کسی فعل کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے، جو واقعات ہو چکے وہ ہو چکے، اب وہ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا، وہ یقینی چیز ہے، وہ یقینی ہے۔ تو اس طریقے سے زیادہ تر تو سبح کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح جو مخلوق بیان کرتی ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ یسبح فعل مضارع ہے جس کے اندر استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، حال اور استقبال کا زمانہ، کہ تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہر زمانے میں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، استقبال میں بھی، تو ساری کائنات اور اس کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب زبان حال سے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی ان مخلوقات کو دیکھو اور اس کی قدرت کو پہچانو، وہ کیسا قادر مطلق ہے۔ پتھروں میں سختی، لوہے میں سختی، پھولوں کے اندر خوشبو اور اس کے اندر نزاکت، مختلف قسم کے جانور، نباتات، حیوانات، یہ سب کی سب زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور زبان قال سے جتنا اللہ نے ان کے اندر شعور رکھا ہے اس کے اعتبار سے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح ایسی ہوتی ہے کہ تم اسے سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تو یہاں بھی شروعات میں اللہ کی تسبیح کو بیان کیا گیا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الملک جو بادشاہ ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، صفت ہے جو بادشاہ ہے، اور بادشاہ یہ مختار کل ہوا کرتا ہے۔ القدوس جو ذات پاک ہے، بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہر عیب سے پاک صاف ہے۔ العزیز زبردست ہے، جو کام کرنے کی ارادہ کر لے کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی چیز اس کے واسطے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ الحکیم حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس صورت کے اندر 3 مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مضمون عمومی بعثت کو بیان کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام رسول آتے تھے تو وہ ایک محدود علاقے کے لیے اور محدود وقت کے لیے آتے تھے، کوئی کسی خطے کے لیے، کوئی کسی قوم کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا پورے دنیا کے لیے، جنات اور انسان سب کے لیے۔ زمانہ آپ کو قیامت تک کا ملا
امت پوری دنیا ملی، یہ آپ کا محنت کا میدان تھا، یعنی یہ عمومی بعثت آپ کی طرف کی گئی اور آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ براہ راست آپ نبی بنا کر بھیجے گئے عرب قوم کی طرف، جس کا اس میں ذکر ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے نا پڑھے لوگوں میں، نا خواندہ قوموں کے اندر انہی میں کا ایک رسول مبعوث فرمایا، جو ان کے سامنے اللہ کی آیات، اس قرآن کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی یعنی دانشمندی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو براہ راست تو آپ نبی بنا کر بھیجے گئے عرب قوم کی طرف، اس لیے آپ معلم ہوئے، اور یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ جس کے اندر بھیجا گیا وہ بھی ان پڑھ اور جس کو بھیجا گیا وہ بھی امی، لیکن آپ نے جو علم کی، جو محنت کی، جو ان کو علم سکھایا، دنیا دنگ رہ گئی، ایسے ایسے علماء اور ایسے ایسے حکماء پیدا ہوئے، یہ آپ کی اس نبوت کی برکت تھی۔ تو براہ راست آپ معلم بنے عربوں کے، تو پورا عرب، پورا جزیرۃ العرب یہ دار اسلام کے اندر آ گیا۔ مخالفت تو ہوئی شروع میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات، وہ آپ کے اخلاق کریمانہ کہ تمام مخالفین کی اذیتوں کو، ان کی تکالیف کو برداشت کیا، لیکن جواب نہیں دیا، سب کو برداشت کیا، دعائیں دیں، ایسے اخلاق پیش کیے کہ جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے وہ بھی موم ہو گئے اور بالآخر وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آگے آ رہا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ جس طرح آپ کو ان پڑھوں کے اندر بھیجا گیا، ناخواندہ قوموں کے اندر بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، اس طرح ان لوگوں کی طرف بھی۔ میں عرب اور عجم کے درمیان میں ایسی ایک رقابت تھی، ایک لڑائی تھی کہ عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، یعنی بلیغ، فصیح و بلیغ، اور اپنے علاوہ غیر عرب والوں کو عجم کہتے تھے، گونگے جانور، اپنے آپ کو اتم سمجھتے تھے اور ان کو کوئی درجہ نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح جو عجم تھے وہ ان کو امی کہتے تھے، ان پڑھ، جاہل، اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے۔ تو جب اتنی رقابت اور اتنی دوری ہے تو دوری تبدیل کیسے ہوگی؟ فرمایا العزیز، اللہ کی ذات جس نے آپ کو مبعوث فرمایا وہ زبردست ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ان بیچ کی کھائی کو بھی دور کر سکتا ہے اور ایک کلمہ پڑھنے والے کو اس کلمے کی نسبت پر بھائی بھائی بنا سکتا ہے، اور دنیا کی آنکھوں نے اس کو دیکھا۔ وہ آخرین سے مراد وہی اجمی قوم ہے کہ براہ راست آپ ان کی طرف نہیں بھیجے گئے، لیکن آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے شاگرد، آپ کے صحابہ کرام یہ دنیا کے اندر دین کی دعوت کو لے کر پھیلے ہیں، اور ان کی دعوت کے نتیجے میں اقوام عالم اسلام کے اندر داخل ہوئی ہیں۔ آپ چونکہ نبی تھے، اس لیے آپ کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں سارے عرب اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ صحابہ نبی تو تھے نہیں، لیکن بہرحال آپ ہی کے تربیت یافتہ تھے، اس لیے سارا عجم تو نہیں آیا، لیکن بہت سارے آئے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین امی کی جمع ہے، ناخواندہ شخص کو کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ اس لقب سے معروف ہیں کیونکہ ان میں نوشت و خوان کا رواج نہیں تھا، بہت کم آدمی لکھے پڑھے ہوتے تھے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ کی عظیم قدرت کے اظہار کے لیے خاص طور پر عربوں کے لیے یہ لقب اختیار فرمایا، اور یہ بھی کہ جو رسول بھیجا گیا وہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی امی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ قوم ساری امی، اور جو رسول بھیجا گیا وہ بھی امی، اور جو فرائض اس رسول کے سپرد کیے گئے جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے وہ سب علمی، تعلیمی، اصلاحی ایسے ہیں، نہ کوئی امی ان کو سکھا سکتا ہے اور نہ امی قوم ان کو سیکھنے کے قابل ہے۔ یہ صرف حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب تعلیم و اصلاح کا کام شروع فرمایا تو انہی امیین میں وہ علماء اور حکماء پیدا ہو گئے جن کے علم و حکمت، عقل و دانش اور ہر کام کی عمدہ صلاحیت نے سارے جہان سے اپنا لوہا منوا لیا۔
اب نبی کے جو مقصد ہوتا ہے بعثت سے، وہ مقاصد کیا ہیں؟ وہ 3 مقاصد ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی 1، ویزکیہم 2، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 وصف نعمۂ الہیہ کے ضمن میں بتلائے گئے ہیں۔ ایک تلاوت آیات قرآن، یعنی قرآن پڑھ کر امت کو سنانا۔ دوسرے ان کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے پاک کرنا، جس میں بدن اور لباس وغیرہ کی ظاہری پاکی بھی داخل ہے، اور عقائد و اعمال اور اخلاق و عادات کی پاکیزگی بھی۔ تیسرے تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ تینوں چیزیں امت کے لیے حق تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بھی۔ سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کے اصل معنی اتباع اور پیروی کے ہیں۔ اصطلاح میں یہ لفظ کلام اللہ کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیات سے آیات قرآن کریم مراد ہے۔ لفظ علیہم سے یہ بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب اور مقصد بعثت یہ ہے کہ آیات قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں۔ آیت مذکورہ میں بعثت نبی کا دوسرا مقصد یزکیہم بتلایا ہے۔ یہ تزکیہ سے مشتق ہے، جس کے معنی پاک کرنے کے ہیں۔ بیشتر معنوی اور باطنی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کفر و شرک اور برے اخلاق و عادات سے پاک ہونا، اور کبھی مطلقاً ظاہری اور باطنی پاکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بظاہر یہی عام معنی مراد ہے، یعنی باطل عقائد اور نظریات سے اور برے اخلاق سے پاک کرنا۔ تیسرا مقصد یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد وہ تعلیمات و ہدایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہیں۔ اسی لیے بہت سے حضرات مفسرین نے یہاں حکمت کی تفسیر سنت سے فرمائی ہے، یعنی جو احادیث سے ثابت ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ تلاوت کے بعد تعلیم کا ذکر کیا جاتا، اس کے بعد تزکیہ کا، کیونکہ ان تینوں وظائف کی ترتیب طبعی یہی ہے کہ پہلے تلاوت یعنی تعلیم الفاظ، پھر تعلیم معانی، اور ان دونوں کے نتیجے میں اعمال و اخلاق کی درستی جو تزکیہ کا مفہوم ہے۔ مگر قرآن کریم میں یہ آیت کئی جگہ آئی ہے، اکثر جگہوں میں ترتیب بدل کر تلاوت اور تعلیم کے درمیان تزکیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب اصل تو یہ ہے، پہلے اصل متن یعنی قرآن کی آیات کو پڑھ کر سنایا جائے، پھر اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ اور اسی طریقے سے تعلیم حکمت کیا ہے؟ اب قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، طریقہ نہیں بتایا، طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ عملی چیز ہے۔ آپ نے نماز پڑھ کر بتلایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کے طریقے کے خلاف نماز ہوئی تو آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ آپ کی موجودگی میں ایک صحابی حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ دیکھ رہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز میں کچھ کمی تھی، خامی تھی، عجلت تھی۔ جب وہ نماز پڑھ کر مجلس کے اندر آئے، السلام علیکم، سلام کر کے بیٹھے، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ جا کر پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ دیکھ رہے تھے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ جیسے نماز پڑھنا مطلوب ہے ویسے تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے سلام کر کے، آپ نے پھر وہی جواب دیا، اور پھر کہا پھر جا کے نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو کئی مرتبہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایسے ہی سیکھی ہے، آپ مجھے بتلا دیجئے نماز کس طرح پڑھا جائے۔ پھر آپ نے انہیں بتایا کہ نماز کو ایسے پڑھا کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے نماز پڑھا کرو۔ ہم میں سے ہر ایک کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں آیا ہماری نماز سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن کتنی فکر ہم رکھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ ہے تعلیم حکمت۔ قرآن میں ایک حکم ہے، لیکن اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتائی، کبھی عمل کر کے دکھلایا، کبھی ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن کے اندر نہیں ہے، آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے حج کی تفصیلات قرآن کے اندر نہیں، آپ نے عمل کر کے دکھلایا اور بتلایا۔ تو یہ تعلیم حکمت ہے۔
روح المعانی میں اس کی یہ کیفیت بتلائی کہ اگر ترتیب طبعی کے مطابق رکھا جاتا، یعنی پہلے تلاوت آیات، اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت، اس کے بعد تزکیہ، تو یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ہی چیز ہوتی، یعنی جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ہو جاتی ہیں مرحلے وار۔ جیسے معالجات یعنی علاج کے نسخوں میں کئی دوائیں مل کر مجموعہ ایک ہی دوا کہلاتی ہے، اور یہاں بھی اسی حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ مستقل نعمت و خداوندی ہیں، اور تینوں کو الگ الگ فرائض رسالت قرار دیا گیا ہے۔ اس ترتیب کے بدلنے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ تینوں الگ الگ یہ اللہ کی نعمتیں اور آپ کے مقاصد فرائض میں سے ہیں۔ اس آیت کی مکمل تفسیر و تشریح بہت سے اہم مسائل و فوائد پر مشتمل ہے جو سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جس طرح آپ کو ناخواندہ قوموں کے اندر مبعوث کیا گیا، اسی طرح دوسرے لوگوں کی طرف بھی آپ کو مبعوث کیا گیا ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، خواہ آپ کے حیات میں مسلمان ہو جائیں یا آپ کے وفات کے بعد قیامت تک جو لوگ مسلمان ہونے والے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ اللہ زبردست حکمت والے ہیں، وہ جب کسی کام کے بارے میں چاہ لیتے ہیں اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا ہے، سب آسان ہو جاتا ہے۔ آخرین کے لفظی معنی دوسرے لوگ، لما یلحقوا بہم کے معنی جو ابھی تک ان لوگوں یعنی امیین کے ساتھ نہیں ملے، مراد ان سے وہ تمام مسلمان جو قیامت تک اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان سب کے سب مومنین اولین یعنی صحابہ کرام ہی کے ساتھ ملحق سمجھے جائیں گے۔ یہ بات کہ مسلمانوں کے لیے بڑی بشارت ہے۔ لفظ آخرین کے عطف میں دو قول ہیں۔ اچھا، صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورہ جمعہ آپ پر نازل ہوئی اور آپ نے ہمیں سنائی۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر آخرین کے لفظ سے کیا گیا ہے؟ آپ نے اس وقت سکوت فرمایا۔ مکرر سے کرر سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر رکھ دیا۔ یہ فارس سے آئے تھے، دین حق کی تلاش میں 250 سال تک سرگردہ رہے، یعنی ان کی عمر 250 سال ہوئی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک روایت میں 350 سال ہوئی، تو اللہ نے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ تو آپ نے ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ران پر ہاتھ مار کے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارہ کی بلندی پر بھی ہوگا تو ان کی قوم کے کچھ لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو فارسی النسل تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام فقہا کے اندر سب سے اونچا مقام ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس روایت میں بھی اہل فارس کی تخصیص کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اتنا ثابت ہوا کہ یہ بھی آخرین کے مجموعہ میں داخل ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ بس وہی لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، قیامت تک پوری دنیا کے عجم کے لوگ داخل ہوں گے، لیکن آپ نے جو ایک بشارت سنائی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی علماء ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس میں 3 مضمون کو بیان کیا گیا ہے، ایک عمومی بعثت، اور ایک یہ کہ آخر زمانے میں چل کر آپ کی امت کے اندر بھی کمزوری آئے گی ایمان اور اعمال کے اعتبار سے، پھر یہ لوگ بھی وہی کام کریں گے یہ یہود کرتے ہیں اس زمانے میں۔ تو تورات کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت ساری باتیں جو نازل ہوئی تھیں، ان سے وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی، وہی نبی آخر الزماں ہیں، لیکن صرف حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، آپ کو نبی نہیں مانا، اور رشوت لے لے کر لوگوں کو مسائل بتاتے، تحریف کرتے تھے، یہ سب کام کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ امت کے اندر بھی یہ کمزوری اور اضمحلال آئے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ اسفار یہ صفر کی جمع ہے، بڑی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت، امیین میں ہونا اور آپ کی بعثت کے 3 مقاصد کا ذکر جن الفاظ میں آیا ہے، پچھلی آسمانی کتاب تورات میں بھی آپ کا ذکر تقریباً انہی الفاظ و صفات کے ساتھ آیا ہے، جس کا مقتضا یہ تھا کہ یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ پر ایمان لے آتے،
مگر ان کو دنیا کے جاہ و مال نے تورات کے احکام سے اندھا کر دیا، اور باوجود تورات کا علم ہونے کے عمل کے اعتبار سے ایسے ہو گئے جیسے بالکل جاہل ناواقف ہوں۔ ان لوگوں کی مذمت مذکورہ آیت میں اس طرح کی گئی کہ یہ لوگ جن پر تورات لاد دی گئی تھی، اس کو تعبیر کیا گیا ہے حملوا التوراۃ، تورات ان کے اوپر لاد دیا گیا۔ اگر کوئی شخص کسی کتاب کا علم حاصل کرتا ہے لیکن اس کے تقاضے پر نہیں چلتا، اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو ایسا ہی کہ اس کے اوپر کتاب کو لاد دی گئی ہے، کیونکہ علم کا مقصد عمل ہوتا ہے، علم کا فائدہ عمل ہوتا ہے۔ تو ان کو تورات کا علم دیا گیا تھا، یہ اللہ کی نعمت تھی، گویا اللہ کی توفیق سے ان کو تورات کا علم دیا گیا تھا، لیکن اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان لاتے اور آپ کا ساتھ دیتے۔ ان پر تورات لاد دی گئی تھی، یعنی ان کو بے مانگے اللہ کی نعمت دے دی گئی تھی، مگر انہوں نے اس کے اٹھانے کا حق ادا نہ کیا، یعنی تورات کے احکام کی پرواہ نہ کی۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی پشت پر علوم و فنون کی بڑی بڑی کتابیں لاد دی جاتی ہیں، یہ گدھا ان کا بوجھ تو اٹھاتا ہے مگر اس کی مضامین کی نہ اس کو کچھ خبر ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ تو گدھے کے اوپر کتنی ہی قیمتی کتاب ہی ہو، اس کا اگر بوجھ لاد دیا جائے اس سے گدھے کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو کوئی صاحب علم جتنا بھی علم حاصل کر لے لیکن اس علم کے مقتضا پر عمل نہ کرے تو ویسا ہی ہے۔ یہود کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا سازی کے لیے تورات تو لیے پھرتے ہیں، یعنی عالم بنے پھرتے ہیں اور قوم کو اپنے اس دینی لبادہ کا دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اس کی آڑ کے اندر دنیاوی مفاد کو حاصل کرتے ہیں، اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے، اور لوگوں میں اس کے ذریعے جاہ اور اپنا مقام بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کی ہدایات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جو مثال یہود کی دی گئی ہے، یہی مثال اس عالم دین پر کی ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ آگے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اے یہودیو یا اے وہ لوگ جو یہودی ہیں، اگر تمہارا یہ خیال و گمان ہے کہ تم اللہ کے محبوب اور اللہ کے دوست ہو، لوگوں کے یعنی عام لوگوں سے ہٹ کر صرف تم اللہ کے دوست اس کے محبوب ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی تمنا اور آرزو کرو اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو۔ الموت جسر یسر الحبیب الی الحبیب یا یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل کا کام کرتا ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے۔ تو بندہ جب اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر موت کو طاری کرتے ہیں، اس کو موت دے دیتے ہیں۔ موت ہی کے ذریعے بندہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اور وہاں کے جو بھی اس کی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رضا، اس سے خوشنودی، اس کی دائمی نعمتیں مرنے کے بعد ہی اس کو ملتی ہیں۔ تو واقعی اگر تم اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو آرزو و تمنا کرو موت کی۔ خود قرآن کہتا ہے یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز تمنا نہیں کریں گے، آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے اعمال ہیں بگڑے ہوئے، جانتے ہیں کہ ہم کو مرنے کے بعد ہم کو جہنم کا عذاب ملے گا، یعنی ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا، جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے، لیکن تسلی دے رہے ہیں اپنے آپ کو اور ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ حدیث سے فرمایا گیا اگر یہ آرزو تمنا کر لیتے تو اسی وقت ان کو موت آ جاتی، لیکن تمنا اس لیے نہیں کریں گے کہ جانتے ہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ایک جگہ پر ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ جہنم کے اندر اگر ہم جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے۔ وہ چند دن کیوں؟ تو جو ہمارے بڑوں نے جو گوشالہ پرستی کی تھی، بچڑا کی پوجا کی تھی 40 دن، بس اتنے ہی دن، باقی تو جنت کے ہم ٹھیکیدار ہی ہیں۔ قرآن نے ایسی بات کہی ہے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودی جتنا موت سے ڈرتے ہیں کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں آج بھی۔ تو یہود اپنے کفر و شرک اور ساری بد اخلاقیوں کے باوجود یہ دعویٰ بھی رکھتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم تو اللہ کی اولاد اور محبوب ہیں،
اور اپنے سوا کسی کو جنت کا مستحق نہ کہتے تھے، بلکہ یوں کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، گویا وہ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ اور معمون سمجھتے اور جنت کی نعمتوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے تھے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کا یہ ایمان ہو کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے ہزاروں درجے افضل و بہتر ہے، اور دنیا میں ہر وقت یہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ یہاں کی زندگی رنج و غم اور تکلیفوں سے اور محنتوں سے خالی نہیں، اور بیماریاں بھی آتی ہی رہتی ہیں، اور اس کو یہ بھی یقین ہو کہ موت آتے ہی مجھے وہ عظیم اور دائمی نعمتیں ضرور مل ہی جائیں گی، تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ اگر اس میں ذرا بھی عقل و فہم ہے تو اس کے دل میں موت کی تمنا پیدا ہو، اور وہ دل سے چاہے کہ موت جلد آ جائے تاکہ دنیا کی مقدر اور رنج و غم سے بھری ہوئی زندگی سے نکل کر خالص راحت اور آرام کی دائمی زندگی میں پہنچ جائے۔ لیکن پھر قرآن کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یعنی یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ اس کے کہ ان کے ہاتھوں نے آخرت کے لیے کفر و شرک اور اعمال بد آگے بھیج رکھے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے عذاب جہنم کے سوا کچھ نہیں، اور یہ دعویٰ اللہ کے مقبول و محبوب ہونے کے بالکل جھوٹ ہیں، جن کا جھوٹ ہونا خود ان پر بھی واضح ہے، مگر دنیا کے کچھ فوائد حاصل کرنے کے لیے ایسے دعوے کرتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر موت کی تمنا ظاہر کر دی تو وہ ضرور قبول ہو جائے گی اور ہم مر جائیں گے، اس لیے فرمائیں کہ وہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت ان میں کوئی موت کی تمنا کرتا تو اسی وقت مر جاتا۔ تو یہ ان کے احوال ہیں، تو گویا اس امت کو بھی متنبع کیا گیا ہے کہ تمہارے حالات ایسے نہ ہو جائیں، اس لیے ہر وقت چوکندہ رہنا ہے، حدیث اور قرآن کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے، اور علم کے تقاضے اور مقتضا پر اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ یہ ہر ایک کو یہی حکم ہے، عوام، خواص، علماء اور ان کے متبعین سب۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہو، وہ ہے قرآن اور سنت کی سچی اور حقیقی اتباع۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من العمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير۔ رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور، وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا